اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي اللهم رب زدنا علما نافعا۔ سورہ نمل کا آغاز ہے۔ سورہ نمل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورہ نمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نمل کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاں دیگر نصیحتیں وہیں 5 واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ ہے، تیسرا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، چوتھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور پانچواں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسین حروف مقطعات۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ مثال کے طور پہ قائم کرنا اور پڑھنے، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں بھائی، یہ کھڑا ہوا تھا بیٹھ گیا، لیکن کہا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ مستقل کھڑا ہوا ہے۔ تو قائم رکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مستقل اسے قائم رکھنا، مستقل جو ہے وہ اس کام کو کرتے رہنا۔ تو جہاں جہاں قرآن پاک میں آپ کو ذکر آئے گا وہاں پہ حکم یہی ہوگا کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، ان سب کا معنی کیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز کیوں پڑھی جائے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یعنی نماز کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد بندے کے دل میں رہے، اللہ کو بندہ یاد کرتا رہے۔ ظاہر اللہ اکبر کہے گا، اللہ کی یاد آئے گی، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی یاد ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، ثنا پڑھے گا، تشہد پڑھے گا، تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اس کو مائل کریں گی۔ اس لیے کہا گیا اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے باقاعدہ امت کو تلقین فرمائی نماز حاجت کی، کہ اگر کوئی حاجت تمہیں درپیش ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اپنی حاجت اپنے رب کے حضور پیش کرو۔ تو یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ بندہ نماز پڑھے ہی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے کہ قائم رکھنے سے مراد یہ کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، درست طریقے سے پڑھنا اور مستقل پڑھتے رہنا۔ یہ نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے یا رمضان آ گیا تو نماز پڑھ لی، رمضان گیا تو نماز گئی۔ اس کا مطلب ہے ہم ایمان والوں کی اس صفت پہ نہیں آئے جس کو کہا گیا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ قائم رکھنے کا معنی جو ہے یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیے، نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرما دے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے برے کام ان کی نظر میں بھلے کر دیے۔ اب اس کو سمجھیے گا، یعنی کفار کی خاص صفت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے برے کام ان کی نظر میں کیا بولیے اچھے لگ رہے ہیں انہیں۔ مثال کے طور پر یہ آج جو ہے وہ کفار کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے یہاں جو ہے وہ بے حیائی والے کام کیے جاتے ہیں، ان کی نظر میں اچھے ہیں یہ،
عورتوں کو آزادی دو، آزادی سے مراد یہ کہ پہلے ان کے برقعے اتارے گئے اور کہا گیا بھی عورتوں کو آزادی دو، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں اچھا کام ہے یہ۔ پھر حجاب اتار دیا گیا، ان کی نظر میں اچھا کام تھا۔ پھر مرد اور عورت کی برابری کی بات کی، یعنی مرد اور عورت ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ساتھ برابری سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو بھی حقوق دیے، عورتوں کو بھی حقوق دیے، یہ برابری نہیں۔ وہ کیا برابری چاہتے ہیں کہ بھئی مرد اور عورت کے حقوق اس انداز سے برابر ہوں کہ اگر وراثت میں مرد کو اتنا حصہ مل رہا ہے تو عورت کو بھی اتنا حصہ ملے، حالانکہ شریعت قرآن نے جو ہے ان چیزوں کو واضح کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مرد گھر کا سربراہ ہو سکتے تو عورت بھی سربراہ ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مرد اگر اپنے سر کو نہیں ڈھانپتا، ننگے سر گھومتا ہے، تو بھئی عورت بھی ننگے سر گھومے۔ آپ سمجھے نا، برابری شروع کہاں سے کی اور لائے کہاں تک۔ پھر اگر بھئی ٹراؤزر اور شرٹ مرد پہن سکتے ہیں تو عورت بھی پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ مرد اگر جو ہے وہ ایسے مطلب باہر جا سکتے ہیں تو عورت بھی کھلے بالوں کے ساتھ باہر چلی جائے۔ تو اب یہ ان کی نظروں میں یہ اچھے کام ہے، یہ ان کی نظروں میں یہ اچھے کام ہے کہ عورتوں کو آزادی دو، اتنی آزادی اتنی آزادی اتنی آزادی کہ شرم و حیا سے بھی آزادی، یہاں تک کہ کپڑوں سے بھی آزادی۔ اس کو ترقی کا نام دے دیا گیا، جس کے جتنے کم کپڑے وہ ترقی اتنی زیادہ۔ اور پھر فحش، بے حیائی، اور پھر گانا، ناچ، کلچر، فلمیں، ڈرامے، ان کو ایک اچھا رنگ اور اچھا نام دے دیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ کفار کا ایک کلچر عام ہو رہا ہے، کفار کا یہ کلچر عام ہو رہا ہے جو ان کی نظر میں بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے ان کی نظر کے اندر کہ بھئی عورت جو ہے وہ پیپر ایگریمنٹ کر لے، مرد کے ساتھ 3 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے ساتھ جتنا رہنا چاہے وہ رہ لے، بعد میں ختم کر دے۔ اب کہنے کو تو یہ اچھا ہے بھئی عورت کی اپنی مرضی ہے، عورت کی اپنی آزادی ہے، لیکن اس کے نقصانات کون برداشت کرے گا؟ عورت ہی اٹھائے گی۔ 1 سال 6 مہینے کی پیپر میرج کر لیا آپ نے، ایگریمنٹ کر لیا، اور کرنے کے بعد اول تو اس نکاح پر کلام ہے کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا موضوع اس وقت فقہی اصطلاحات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہم یوں کر لیتے ہیں، کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، ہم اور آپ ایک ساتھ رہتے ہیں 3 سال تک، 4 سال تک، 6 مہینے تک ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تو نکاح کر لیں گے، ورنہ پھر آپ الگ اور ہم الگ۔ اب کس حیثیت سے دونوں ایک ساتھ ایک کمرے کے اندر رہ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں؟ حیثیت کا تعین تو کیجئے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ انسان کو اگر خوف ہوتا ہے تو آخرت کا ہوتا ہے، انسان کو اگر خوف ہوتا ہے تو آخرت کا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو یہاں دھڑلے سے بندہ کہتے ہیں بھائی میرا جسم میری مرضی ہے، میری مرضی میں جو بھی کروں، دھڑلے سے بندہ کہہ دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس کو۔ بعض اوقات قانون بھی ان کو جو ہے مطلب پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے، ان کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے، اور ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے دن پر جو یوم حیا ہونا چاہیے، شرم و حیا کا دن ہونا چاہیے، بے پردہ بے لباس نکل آتے ہیں۔ وہ ایک کم بخت اس کی ویڈیو نیٹ پر مجھے کہہ رہے ہیں کیا نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، بڈھا چلا نہیں جا رہا اس سے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے عورت کو؟ تو میں نے کہا تو بھی حرام سے پیدا ہوا ہے کیا؟ اما ابا نے نکاح نہیں کیا تھا؟ تو ان کی نظر میں ان کے اعمال اچھے کر دیے گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ان کی نظر میں ان کے اعمال اچھے کر دیے گئے، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کی نظر میں سارے کام اچھے ہو گئے ہیں، اور یہی آج ہمارا ہو رہا ہے۔ عورتوں کو کیا ہے، ایک راستہ دکھا دیا، بھائی جاؤ کورٹ کے اندر، شوہر سے بد مزاجی ہو جائے کوئی، یا شوہر سے کوئی معاملہ ہو جائے، یا مطلب شوہر سے موڈ نہیں بن رہا، دل نہیں 4 سال رہنے کا، جاؤ کورٹ کے اندر 3 نوٹس میں جو خلا نامہ ہو، ختم سارا معاملہ۔ حالانکہ والذی بیدی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کون کھولے گا؟ مرد کھولے گا۔ اب کورٹ سے جو ہے مطلب وہ ہو رہا ہے، میں اس کو عدالت نہیں کہتا، میں انہیں عدالت نہیں کہتا، کیونکہ یہ کیا ہے، کورٹ ہے، عدالت میں عدل ہوتا ہے، اور یہ کورٹ ہے تو کورٹ میں عدل بدل کا قانون ہے، بھائی قانون بنا ہے، بھائی اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی میرے پاس رمضان میں مسئلہ آیا تھا کہ ایک شخص آیا میرے پاس کہ مطلب جو ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں بیرون ملک تھا، یہاں جو ہے مطلب میری بیوی نے، اب پہنچا ہوں میں تو یعنی 2 سال بعد وہ آیا، کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے یہاں پہ جو ہے مطلب مکان، جو پیسہ میں نے بھیجا مکان اس سے اپنے نام کروایا تھا میری بیوی نے، اور جو ہے مطلب ایک بیٹا تھا وہی مطلب میرے ساتھ باہر ہوتا ہے، یہاں پہ مطلب وہ خاتون موجود تھی، اوپر کرایہ پہ تھا، نیچے اکیلی رہتی تھی، وہ بیٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹی کی شادی شدہ ہو گئی، اور گھر میں اس میں ہم نے کہا اکیلی ہے تو بیٹی کو جہاں گھر میں رکھ لیں ہم،
بیٹا میرے ساتھ باہر ہوتا ہے، اب واپس آئے تو پتہ چلا کہ مجھے مطلب میری بیوی خلا لے چکی کورٹ سے۔ وہ کیسے لے لی بھائی؟ کہا کہ بس وہ خلا نامہ آ چکا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو خلا نہیں دے رہا۔ تو بیوی نے کہا نکل گھر سے۔ اب بتا میں کیا کروں؟ میں نے کہا نکلو گھر سے۔ کس نے کہا تھا بیوی کے نام ساری جائیداد کرو بھائی؟ کس نے کہا تھا کہ باہر جا کے پیسے کماؤ اور بیوی بچوں کو ایسی آزاد چھوڑ دو؟ بولا میری بیٹی میرا کہنا نہیں سننی، میرا داماد نے سنا۔ میں نے کہا کیوں سنے گا داماد آپ کا؟ کیوں سنے گی بیٹی آپ کی؟ کیونکہ آپ بیٹھو گے تو ٹینشن دو گے گھر پہ آ کے اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمارا بڑا شوق ہوتا ہے باہر چلے جائیں کمانے کے لیے، کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، بیوی بچے یہاں خود باہر، اور جب اپنی پوری جوانی گزارنے کے بعد واپس آتے ہیں تو سوائے بدتمیز بیوی کے، جھگڑالو بیوی کے اور بدتمیز اولاد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارے مشاہدات میں کچھ چیزیں آئی ہیں، ظاہر ہے دور افتاء سے تعلق ہے، ہر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ ایک کمانے والا باہر جاتا ہے، پورا خاندان پل رہا ہوتا ہے، پورا گھر اس پہ پل رہا ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو بالکل خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، اور وہ عمر کا وہ حصہ کاٹ چکا ہوتا ہے جو اس کی محنت کا اور کمائی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اسی لیے میں یہ نصیحت ہے آپ لوگوں کو، اگر ممکن ہو آپ سے خود یا اپنے بچوں کو بیرون ملک کبھی نہ بھیجیے گا، ورنہ میتیں آپ کی 4 دن تک پڑی رہے گی، دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، یا بغیر اولاد کے آپ کو دفنا دیا جائے گا۔ اور اگر آپ باہر ہیں یا کس کے انتقال ہو گیا تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پہنچیں گے۔ تو یہ مجھے بھی شوق چڑھا تھا کسی دور میں بیرون ملک جانے کا، کہ باہر جاؤں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے والد صاحب نے سختی سے منع کیا تھا، کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی بات۔ حالانکہ میں تو اس لیے جا رہا تھا، درس تبلیغ وعد تراویح اسی لیے جا رہا تھا۔ تو پھر یہ تھا کہ فیملی کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی، مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن اب اس عمر میں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ بندہ اپنی زندگی گزارے بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو یہ ایک الگ بات نکل آئی ہماری ایک، لیکن یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کا کہ ہمارے یہاں جو غیروں کا کلچر ہے اس کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ جو رب آپ کو بیرون ملک روزی عطا فرمائے گا وہ رب یہاں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل، اللہ تعالیٰ یہاں بھی عطا فرمائے گا، وہاں بھی وہی دے گا، یہاں بھی وہی دے گا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں سے ڈالر کما لیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ پاکستانی روپیہ کمائیے، اگر رزق حلال ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت فرمائے گا، بے انتہا برکت فرمائے گا اللہ تعالیٰ، رحمت ہوگی، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو توکل پر آئیے، قناعت پر آئیے، تو اور زندگیوں کو آسان کیجیے۔ یہ صرف خواتین کا معاملہ نہیں ہے، مردوں کا معاملہ بھی ہے۔ یہ مرد بھی بعض اوقات اس طرح کی آزادی چاہتے ہیں جو انہیں دین سے عاری کر دے، دین سے دور کر دے، یعنی ان کو آزادی چاہیے، صرف دین کا نام نہ لیں، بس آزاد کر دیں۔ کہا جائے میں داڑھی رکھو تو نہیں، غیروں کا کلچر اپنانے۔ کہا جائے کہ بھائی مطلب اس مسئلے کو اس طریقے سے آپ دیکھ لو، نہیں غیروں کا کلچر اپنایا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں۔ تو یہ بیان فرمائیں گے کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی سب سے زیادہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخرت کے نقصان کی کیوں بات کی گئی؟ کہ جہاں جواب دہی کا تصور ہوگا نا وہاں انسان بالکل سیدھا چلے گا۔ آپ اور میں آفس میں کام کرتے ہوں اگر، اور ہمارے اوپر ایک مینیجر ہو یا اوپر کوئی اور بندہ موجود ہے یا اوپر ہمارے باس ہیں، اور ہمیں ہو کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو انسان ڈرتے ڈرتے اپنے سارے کاموں کو بالکل مینیج کرتا ہے، صحیح کرتا ہے بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ جواب دہی کا تصور ہے۔ جہاں محاسبہ نہیں ہوتا، جہاں حساب کتاب کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جہاں پہ سزا اور جزا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ نہیں میں سیاست میں بات نہیں کروں گا، میں کہہ چکا ہوں آپ کو۔ آئیے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، فقط حضور پہ قرآن نازل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک اے محبوب ہم آپ کو قرآن سکھانے والے ہیں۔ تو اللہ نے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، بولیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ کس طرح سکھایا؟ فرمایا یہ سکھایا گیا ہے علم والے کی طرف سے اور حکمت والے کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، عقیدے کی بات، توجہ کے ساتھ عقیدے کی بات۔ جبریل کا کام حضور کو قرآن سکھانا نہیں تھا،
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جبریل امین کا کام قرآن سکھانا، جبریل میرے آقا کے استاد نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے قاصد بن کر وحی لے کر حضور کے پاس آتے تھے، سکھایا میرے رب نے ہے، اور میرے رب نے جتنا اپنے محبوب کو سکھایا وہ تو جبریل امین کو بھی نہیں سکھایا، کیونکہ تو قاصد ہے نا، میرے کلام تو محبوب پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین جو ہے وہ استاد تھے، نہ استاد نہ تھے، وہ تو ایک بارگاہ رسالت کے خادم تھے، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وحی لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ اور یاد کیجیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں، عن قریب میں تمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں، یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو انہیں آگ سے ندا دی گئی کہ موسیٰ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہیں اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی ہے، انہیں برکت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ بات یہ کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت اور حکمت والا ہوں، انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ والق عصاک، اور اپنا عصا زمین پہ ڈالو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کے نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں۔ لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی، پھر برائی کی، پھر اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو بغیر عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان قوم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہاں یہ آیات میں واقعہ بیان ہوا ہے، ان کا خلاصہ یہ کہ جب آپ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تو راستے میں اندھیرا ہو گیا، سخت سردی تھی، تو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہیں، تو بچے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب اندھیری رات ہے، سردی ہے، یہ سارا معاملہ ہے، تو کوئی آگ نہیں، کوئی روشنی نہیں، تو اچانک آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے کوئی آگ نظر آئی۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ ٹھہریے، میں ذرا جاتا ہوں اور آگ لے کر کے آتا ہوں تاکہ کچھ روشنی وغیرہ ہو۔ تو آپ جب گئے ہیں اس آگ کے پاس تو وہ ایک درخت تھا، وہ درخت پر اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی تھی، اور اس درخت سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ معاف کیجیے گا، یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، کہ میں ہی اللہ ہوں، یعنی میں تمہارا رب ہوں، اور جو ہے جو جلوہ گاہ وہاں پر تھا کہ اللہ پاک ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور میں ہی اللہ ہوں جو عزت و حکمت والا ہے۔ اب وہ درخت پر، یعنی یہ وہ مقام تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعامات نازل فرمائے تھے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات عطا فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی نعلین اتار دیجیے۔ 16 پارے کی سورۃ طٰہٰ کے شروع کے اندر جو ہے وہ ابتدائی آیات کے اندر سورۃ طٰہٰ میں شروع میں آپ پڑھ لیں گے تو تفصیل آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی، تو وہاں پہ اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا گیا۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا، اور پھر سارا معاملہ وہاں پر ہوا۔ دوسرا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جب فرعونیوں نے، فرعون اور اس کے جو جادوگر تھے، ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی ساری، تو سانپ ہر طرف نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالیے، جب آپ نے ڈالا تو بڑا سانپ بن گیا۔ اب جب وہ اژدہا بنا، سارے سانپوں کو کھا گیا، تو ایک دم سے اسے پھن اپنا لہرایا۔ اب تو لوگ ڈر کے بھاگے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آیا کہ میرے ہاتھ میں تو عصا تھا، لیکن سانپ کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف،
اے موسیٰ خوف نہ کرو، غم نہ کرو. اور آگے ارشاد فرمایا گیا تھا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ قال خذھا ولا تخف، آپ اسے اٹھائیے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم دوبارہ اس کو آسان بنا دیں گے. تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، کیونکہ جادوگر جان گئے تھے یہ کوئی جادو نہیں ہے. جادوگر جان گئے تھے یہ جادو نہیں ہے کہ ایک لکڑی جو ہے وہ اژدہا بن جائے اور سارے سانپوں کو کھا جائے. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہے جو سامنے موجود ہیں. وہ سب سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون والقی السحرۃ ساجدین، سارے کے ساتھ جادوگر سجدے میں گر گئے، سب کے سب ایمان لے کر آ گئے. تو یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نعمت کہ آئے تھے کافر اور آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے، لیکن اس شکست ان کو خود ہو گئی، لیکن وہ شکست ان کے ایمان لانے کا باعث بن گئی. یہ انعام کی بات ہوتی ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان فرمایا کہ جب آپ فرعون کے پاس جا رہے تھے تو کوئی نشانی کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیں گے اور باہر نکالیں گے تو وہ ہاتھ آپ کا اس طرح چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، سفید چمکتا ہوا، اور بغیر کسی عیب کے. ہاتھ کا سفید ہو جانا یہ بھی عیب ہوتا ہے. بعض کا بیماری ہوتی ہے نا، وہ برس کی بیماری کہلاتی ہے کہ وہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں انگلیوں پر، ہاتھ وغیرہ پہ. تو یہ جو ہے وہ بیماری کا معاملہ ہے. یا کوئی بچے بعض اوقات ایسا پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو سورج مکھی کہا جاتا ہے، بالکل سفید ہوتے ہیں، ان کو دھوپ پہ بیچاروں کو نظر بھی نہیں آتا، پھر وہ بلیک گلاسز دوبارہ کا استعمال کرتے ہیں، یا مطلب جو ان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ایسے بچوں کو میں نے جینیس بہت دیکھا ہے، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. 2 شاگرد تھے میرے، 2 بھائی تھے، ٹوئنس. سبحان اللہ، کیا ان کی مطلب ذہانت تھی. یعنی انہیں اگر حفظ قرآن میں ہم نے کہا بھی اتنا یاد کر کے آنا ہے، 1 2 پڑھتے تھے پورا یاد ہو جاتا تھا ان کو. ماشاءاللہ ان میں سے میرے ایک بھائی 10 سے نظامی میں گیا، وہ ایسا بہترین عالم بنا ماشاءاللہ. وہ عربی ایسی فر بولے. پھر یونیورسٹی تک میں گیا تو ماشاءاللہ اسے ماسٹر میں ٹاپ کیا تھا، تو ایسا زبردست. میں نے اسے کہا ایم فل کر کے حضرت بس بہت پڑھ لیا ہم نے، اب شادی کریں گے. تو میں نے کہا شادی کے بعد پڑھ لے بھائی. کیا نہیں حضرت شادی کے بعد تو بیگم جو پڑھائے گی وہی پڑھیں گے ہم، اب کیا پڑھنا ہے اس کے بعد. تو میری خواہش تھی کہ وہ ایم فل پی ایچ ڈی کرتا ہے، بڑا ذہین تھا. تو ایسوں کو میں نے بڑا ذہین دیکھا ہے جہاں میں نے دیکھا ہے. اسی طریقے سے وہ یعنی جس کے اندر خدا نخواستہ کوئی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کمی ہے اور لوگ اسے دور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کے حافظے کو بڑا مضبوط فرماتا ہے. یہاں پہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ نشانی ہوگی، اور فرمایا کہ یہ دوبارہ بغل میں آپ ہاتھ ڈالیں گے دوبارہ ویسے ہو جائے گا. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. اب لوگ کہتے ہیں نبی عام بندوں کی طرح ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالو، بدبو کے بھپکے آ رہے ہوں گے. اور اللہ کے نبی بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالیں تو سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے. نبی مکرم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں کہا گیا، ضمن یہ بات آگئی میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ حضور بعض اوقات دعا فرماتے تو آپ یوں ہاتھ ہوتے تھے آپ کے سینے کی سین میں، یا پھر حضور کندھوں کی سین میں ہاتھ کرتے تھے. یا بعض اوقات یعنی احرام کی حالت میں حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ یوں کر کے، یعنی اس طرح تھا کہ جب احرام کی حالت میں بندہ ہاتھ اٹھایا تو بغل اس کی نظر آتی ہے. حضور کی بغل مبارک اتنی ماشاءاللہ پیاری تھی، کہا جاتا ہے سفید رنگت جو ہے وہ آپ کی بغل سے جھلک رہی ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں حضور جب ہاتھ اٹھاتے تھے ہم جب بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا کر لیتے. ہماری بغلوں کی سیاہی کوئی دیکھے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا وہ. تو نبیوں کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باادب لوگوں میں شامل فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانی عطا کی گئی تھی. وہ 9 نشانی کیا کیا ہیں؟ پہلا تھا عصا، یعنی جو لاٹھی کی آپ کو ذکر کیا میں نے. دوسرے ید بیضا، ید بیضا کا مطلب کیا؟ ہاتھ کا سفید ہو جانا. تیسرا بولنے میں دقت جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھی، پھر اللہ نے اسے دور فرما دیا. یہ سورہ قصص میں انشاءاللہ آپ پڑھ لیجئے گا 20ویں پارے میں. ہم شاید اس درس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اس درس کو سورہ قصص کے، کیونکہ آگے وقت ہمارے پاس کم ہے، دن کم ہے. تو سورہ قصص میں جو ہے وہ یہ پورا بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کے جو دریا میں بہا دیا تھا. تو فرعون کے محل سے وہ نہر گزرتی تھی تو لے لیا اور کہا کہ اس بچے کو ان پر رکھ لیں. تو فرعون نے جو خواب دیکھا ہوا تھا کہ میری سلطنت کو گہن لگ گیا اور میں تباہ و برباد ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا گمان ہوا کہ یہ وہی ہے. اور ہوا یہ تھا کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو آپ نے کسی بات پر اس کے منہ کو نوچ لیا، داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا. اسے غصہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے. یہ
وہی بچہ ہے جس نے میری سلطنت کو زوال پذیر کرنا ہے۔ تو فرعون کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ ان کے سامنے انگارہ لے کر آئیے، اگر تو یہ وہی ہے تو پھر تو انگارے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے اور عام بچوں کی طرح سے داڑھی میں ہاتھ بچوں کی عادت سے داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتے، کھینچ لیتے، چشمے کھینچ لیتے بچوں، مطلب بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو اگر یہ وہی کیفیت بچوں والی ہے تو پھر ڈائریکٹ انگارے میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے، انگارے میں ہاتھ ڈال دیں گے۔ تو ایک دہکتا ہوا انگارہ لے کر آیا گیا، تو آپ نے اس انگارے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ تو اب منہ میں ڈالا تو ہاتھ بھی جلا اور زبان بھی جلی، تو زبان جلی تو زبان میں لکنت آ گئی۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ہے، آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ آگے کیا ہے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے قول کو آسان کر دے، یا میں قول جو ہے اس کو سمجھانے والا کر دے۔ اور اس کے بعد وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ جو میرے گھر والوں میں ہارون ہے انہیں میرا وزیر بنا دے۔ تو یہ آپ کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یہ ساری دعائیں قبول فرمائی۔ اب یہ ایک بات اور دیکھیے ذرا، نسبتوں کی بات، سبحان اللہ، کوشش کرتا ہوں کہ عقیدوں کی بات بھی ساتھ چلتی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کریں، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور حضور کے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور آپ کی پیٹھ سے اس بوجھ کو اتار دیا جس سے آپ جو ہے بوجھ محسوس کرتے تھے۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور وہاں کیا تھا، وَيَسِّرْ لِي امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ یہاں پر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی دی گئی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی دی گئی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کا رب یہ چاہتا ہے جب آپ فارغ ہو نماز سے تو اپنے رب کے حضور دعا مانگیں۔ تو اسی لیے نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کا دعا مانگنا بدعت ہے، میں نے کہا تم ہوئی بدعتی، تمہاری زبان سے نکلے گئی بدعت۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فرغتا، جب فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، فنصب، دعا مانگو۔ کس چیز سے فارغ ہو جاؤ، کیا طہارت سے فارغ ہو جاؤ پھر دعا مانگو؟ نہیں، مطلب کس چیز سے فارغ ہونے کی بات ہے، نوکری سے فارغ ہو جاؤ پھر دعا مانگو؟ تو بھائی عبادت کی بات ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ تو دعا مانگو۔ اور صرف یہی تک نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پہ نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے امت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت تیسرے میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، اٹھو وقت بخشش آیا، بنو شافع خطایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ اسی آیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ نے پھر اللہ کے حضور دعا مانگی، زبان کی لکنت آپ کی دور ہو۔ کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، درس دینے والا، نعت پڑھنے والا، یا بات چیت کہیں کرنا چاہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی پڑھتا ہوں، اور تمام اپنے بزرگوں اکابرین کا معمول دیکھا کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ یہی پڑھا کرتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت یاد کر لیجیے، 4 آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 4 آیتیں یاد کر لیجیے۔ آپ گفتگو شروع کر دیجیے اس کو پڑھ کے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی گفتگو میں برکت عطا فرما دے گا۔ تکبر کی نیت نہ ہو اور کسی پہ اپنی دھاگ بٹھانے کی نیت نہ ہو۔ ہاں اگر بد مذہب سامنے ہے، کوئی گستاخ ہے، پھر تو یہی نیت ہو جائے میں دھاگ بٹھاؤں گا اس پر۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے پہنچے، صحابہ کرام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جو عمرے پہ گئے وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کی حالت یہ کہ ان کی پنڈلی انتہائی کمزور ہے، جسم لاغر ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس کیفیت کو دیکھ کے کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا ہے، یہ لوگ ہم سے لڑیں گے، یہ اپنے دین کی بات کریں گے، پاؤں اتنے کمزور، سینے اتنے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمل کا حکم ارشاد فرمایا،
رمل کیا ہوتا ہے؟ سینہ چوڑا کر کے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے جو ہے مطلب طواف کیا جائے. یہ کیا تھا؟ اس وقت تھا ان کے سامنے کہ ہم سینہ چوڑا کر کے طواف کر رہے ہیں. بھائی ہم یوں نہیں کر رہے. آج ہم رمل اللہ کے حضور آئے ہیں تو تم پر دھاگ بٹھانے کے لیے، کفار کو بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، بڑا سینے چوڑے ہیں ہمارے، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے مطلب یہ چلے، بھاگنا نہیں ہے وہاں. تو یہ کیا تھا؟ کفار کو بتانا تھا. یہ کفار کو بتانا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے بارے میں یہ نہ کریں کہ ہم مطلب کوئی ایسے. اچھا اس وقت ضرورت تھی اس کی، آج کیا ضرورت ہے؟ آج کی ضرورت ہے اس کی، لیکن صحابہ کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا گیا. مردوں کے لیے حکم ہے کہ عمل کریں، عورتوں کو حکم یہ کہ اپنا نارمل طواف کریں. شروع کے ابتدائی چکروں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے، اچھا عمل یہ سنت ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ عادت اور یاد تو موجود ہے نا آج بھی. تو جہاں اگر کوئی بد مذہب ہے، کوئی گستاخ ہے، اس کے سامنے تو پھر بندہ سینہ چوڑا کر کے بات کرے. جیسے لوگ ہمارے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی مفتی بہت بڑا منصب ہوتا ہے، بہت بڑا منصب ہوتا ہے. ہم تو مطلب ایک طفل مکتب بھی نہیں، ابھی پڑھنے سیکھنے سمجھنے، مفتی بہت بڑا منصب ہوتا ہے. لیکن کیا کریں کہ سامنے اگر ایسا موجود ہے جو مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے تو بتائیے کیا کریں پھر؟ اب ہم بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے نام کے ساتھ نہ حافظ لکھتا ہوں، نہ علامہ، نہ مفتی، کچھ بھی نہیں، بس محمد اسحاق، سیدھا سیدھا محمد اسحاق مدنی سیدھا سے لکھتا ہوں. لیکن کہیں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میں پورا نام بتاتا ہوں، اپنا تعارف بھی پورا کرواتا ہوں. پھر میں اپنا وجہ کیا ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا یہ کوئی ہلکا آدمی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی تکبر کی بات کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ عاجزی انکساری نہیں ہوتی. کبھی تحدیث نعمت کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کیا ہیں. اب آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں جاب کے لیے، وہ کہے جی آپ کو مطلب جو ہے وہ ماشاءاللہ امامت کرنے کے لیے آئے. جی امامت یہ کچھ آتا ہے؟ وہ جی میں فقیر، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. کہ نکل یہاں سے، آیا تو بھائی پھر یہاں پہ. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہیں کہیں آپ کو اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ میں یہ بھی ہوں، 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 ہاں میں یہ بھی ہوں، سب بتانا پڑتا ہے اسے. آخر میں بتا ہاں میں یہ ہی ہوں. تو جہاں ضرورت ہو وہاں پہ پھر اس کا اظہار کیا جائے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 9 نشانیوں کا ذکر فرمایا. پہلا فرمایا کہ عصا، آپ کو سامنے ذکر کیا میں نے، ید بیضا. تیسرا فرمایا بولنے میں جو دقت زبان میں تھی اللہ نے اسے دور فرمایا. چوتھا آپ اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، آپ نے عصا مارا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. تو یہ وہاں پہ آپ نے عصا مارا تو آپ کے لیے جو ہے وہ راستے بن گئے، دریا پھٹ گیا. اور پھر جو ہے آپ کے قوم پر عذاب آیا تھا. عذاب کیا؟ طوفان کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، گھن کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، اور خون کا عذاب آیا. تو قرآن پاک میں مختلف ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا. یہ فرعونیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا فرمائی گئی تھی. انہوں نے کہا عذاب، فرمایا ٹھیک ہے عذاب آئے گا. طوفان آ گیا، موسلادھار بارش، اور 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی. اب آپ دیکھیے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، تو 1 ہفتے تک بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا، زیادہ پانی آئے گا تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، ہے جی. تو پھر فرمایا کہ میں سیاست پہ میں نے کوئی بات تو نہیں کی نا، بالکل بھی سیاست پہ بات نہیں کرنی. تو بس پانی آ گیا. تو ہمارے یہاں تو ناگن چرنگی، آپ کو پتہ ہے جب پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑا بارش ہو تب بھی زیادہ پانی آ جاتا ہے یہاں پہ. تو یہ ہمارے یہاں میں نے آپ کو شاید ذکر کیا تھا، وہ سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، تو وہ ان سے نہیں باہر ہوتے تھے وہ یو کے وغیرہ میں، تو وہاں سے ان کی رہائش وہاں تھی، تو رابطہ ان سے تھا میرا. تو سیالکوٹ میں وہ رہتے ہیں نا، فیملی وغیرہ ان کی. تو آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت وہ کراچی آنے کا ارادہ ہے، تو بتائیں آپ سے ملاقات کیسے ہوئی. میں نے کراچی پہنچ کے رابطہ کیجیے گا. تو کہنے لگا اچھا پھر بھی کوئی ایڈریس بتائیں. تو میں نے کہا میں نارتھ کراچی میں رہتا ہوں. کہہ رہے یہ کراچی میں کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ بس ایک وہ ناگن چرنگی کا نام سنا ہے؟ کہہ رہا تھا وہ بارش والی چرنگی. میں کہا یہ بارش والی چرنگی. یعنی میڈیا نے اتنا نام لیا ہے اس چرنگی کا کہ وہ ہر طرف یہ ناگن چرنگی ہو گیا. تو یہ بھی بعض اوقات نشانی بن جاتی ہے. تو پھر 1 مہینہ وہ توبہ کرتے تھے، پھر 1 مہینہ ان سے عذاب ٹال دیا جاتا تھا. پھر نافرمانی پہ آتے، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا. یعنی کچھ کھا رہے پھر یہاں ٹڈیاں. جیسے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب پانی آتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی آتے، کیا ہوتے ہیں وہ
پتنگے ہاں پتنگے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں لائٹیں بند کر دیتے ہیں تاکہ پتنگے جائیں. تو ایسی ٹڈی یعنی پتنگے ایسے آ جاتے ہیں کبھی کان میں، کبھی ناک میں، کبھی سر پہ، کبھی جیب میں، کبھی جسم پہ، کبھی پانچے سے اندر جا رہا ہوتا ہے، اتنا پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ اس وقت کیفیت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ٹڈیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ پانی پی رہے تو ٹڈی، کھانا کھا رہے تو ٹڈی، آنکھ کھولے تو ٹڈی، منہ کھولے تو ٹڈی، سانس لے تو ٹڈی، یعنی ٹڈیوں کا عذاب آ گیا ان پر. ایسا عذاب کہ جینا مشکل ہو گیا ان کا. مسل مہربانی کریں عذاب ٹال، آپ نے دعا کے لیے عذاب ٹال دیا، پھر نافرمانی پر آ گئے. پھر ان پر عذاب آیا گھن کا، ہر چیز میں گھن لگ جائے، ہر چیز کے اندر جو ہے مطلب وہ پسو کہلاتی ہے نا، پسو اور گھن وغیرہ، ہر چیز کو تباہ کر دینا. انہوں نے کہا جی آپ اس عذاب کو بھی دور کریں. آپ نے دعا کیا، عذاب دور ہو گیا. پھر وہ نافرمانی میں لگ گئے، پھر 1 مہینہ جو ہے وہ ان کا عذاب دور رہا. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا ان پر. یہ نامہ پر آپ پڑھیں نا تو آپ کو بہت سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے واقعہ بیان ہوئے مینڈک کا عذاب. اب مینڈک پدک کے کبھی ادھر 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 کبھی ادھر، یہ چل رہا ہے. مینڈک نہ ہو گیا گویا کہ ہمارے سیاستدانوں کے ضمیر جاگ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر. نہیں، سیاست بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ سارا معاملہ چلتا رہا. اچھا پھر دعا کی، پھر گیا تھا، اب پھر نافرمانی کا ہوتا رہا. یعنی ایسی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ایسی قوم تھی کہ اب میں پڑھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم جبارین سے جہاد کرو تو انہوں نے کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. کہا ہم کیوں لڑیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ دونوں جا کے لڑیں، ہم تو نہیں لڑ رہے. یعنی انعامات اتنے، جہاد کی بات ہے کہ انت وربک فقاتلا، ہم کیوں لڑیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں. تو یہ اچھا جب غزوہ بدر تھا نا تو صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ کیا تو انصار نے یہی بات کی تھی، حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو کہے کہ انت وربک فقاتلا. حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دائیں آپ کے ساتھ ہیں، بائیں آپ کے ساتھ، آگے بھی ہر طرف آپ کے ساتھ ہیں. وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا انت وربک فقاتلا، ہم ایسے تھوڑی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک مثال بن گئی ہے ایک کہ بنی اسرائیل کی تھی نافرمانی. اچھا پھر آپ نے دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا، 1 مہینہ گزر گیا، پھر عذاب نہیں آیا. اس کے بعد پھر نافرمانی شروع کی، آپ میں اللہ کا عذاب آئے گا. کہاں اللہ کے عذاب کو بلا لیں، ڈیٹ اتنے تھے بلا لیں. اب خون کا عذاب آ گیا. خون کا عذاب کیا، کھانا پکا رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے خون ہو جائے، پانی نکالتے ہیں صحیح ہوتا ہے، منہ میں لاتے ہیں خون ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہوا کہ ایک طرف فرعونی اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے یہ کیا کیونکہ قریبی رشتہ داریاں تو تھیں، تو انہوں نے کہا ہم ایک کام کرتے اپنے منہ میں کلی لے کر تمہارے منہ میں ڈالتے ہیں. تو ان کے منہ میں ہے جب تک پانی ہے، ان کے منہ میں گیا تو خون ہو گیا. پھر آ گئے مہربانی کریں. تو یوں بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو دریا نیل کے اندر غرق فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور یہ غرق ہو گیا. تو اور یہ واقعہ آپ کو ملے گا 11ویں پارے کے اندر، آپ وہاں پہ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ. تو یہ کچھ عذابات وغیرہ کا ذکر ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما جاءتهم آیۃ مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین. پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانی ہے تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانی کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے. تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. فرمایا بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا. اب علم عطا ہوا، وقالا تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، جس نے ہمیں اپنے ایمان سے بندے، ایمان والے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یاد رکھیے اگر مجھ میں اور آپ میں یا مسلمانوں کے اندر کوئی وجہ فضیلت ہے تو وہ علم ہے. بغیر علم کے کوئی بھی افضل نہیں ہو سکتا. ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند فرماتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ کے پاس ہفتے میں 1 دن ہے، آپ 1 دن، اب تو مختلف جگہوں پہ ہفتہ وار کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ہفتہ وار کورسز کیجیے. کوئی اگر کہیں پر 1-2 دن کی کلاس ہے، 1-2 گھنٹے کی ہو رہی تو وہ کورسز کیجیے. آن لائن پڑھ سکتے ہیں آن لائن پڑھیں، مرد و خواتین سب کو گزارش ہے یہ علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزاریں. اطلب العلم من المہد الی اللحد، وقت کب سے کب تک ہے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک پورا وقت علم دین سیکھنے کا ہے. میں اسکول سسٹم میں ہوتا ہوں، اسلامک اسکول ہے ہمارا الحمدللہ.
بچہ جب آتا ہے 5 سال کا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ چھوٹی کلاس میں بچہ بڑا ہو گیا، 5 سال کا بچہ بڑا ہو گیا، اب 3 سال کا لاتے ہیں ہم اس کو پی جی کے اندر داخلہ دے دیتے ہیں. اب پی جی کے لیول کا نہیں ہے یہ، آپ اس کو 2 مہینے کوچنگ پڑھائیں، اس کلاس کے لیول پہ لے کر آئیں، اس کو بڑی کلاس میں ہم داخلہ دیں گے. اب پی جی کے لیول کا نہیں ہے، بچہ 10 سال کا آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کلاس 1 میں داخلہ اس کا نہیں ہوگا، اب یہ کلاس 3 4 کے لیول پہ پہنچ گیا ہے. کیوں؟ بڑا ہو گیا. دین نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سیکھنا چاہتے ہیں بچپن ہے تب بھی آ جائیے، 55 ہے تب بھی آ جائیے. اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، ماں کی گود سے لے کر قبر تک پورا وقت یہ علم دین سیکھنے کا ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو تیار کریں. نوجوانوں سے گزارش خاص طور پر کہ بیٹا یہاں پر رات کی کلاسیں ہوتی ہیں الحمدللہ، عشاء کی نماز کے بعد 9:30 سے 11:30 بجے تک. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کہ جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، نوکریوں پہ جاتے ہیں، ڈیوٹیز کرتے ہیں، وہ آ کر ماشاءاللہ یہاں پہ رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں بھی پڑھاتا ہوں، باقی دیگر اساتذہ بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں طلباء یہاں پر آ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب بھی اپنے آپ کو تیار کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے. اگر والدین موجود ہیں، آپ کے بچے جو 9 10 تک 8 کلاس تک پہنچ گئے ہوں ان کو بھیجیں یہاں پر، 12 14 سال کی جن کی عمریں ہو گئی ہوں انہیں بھیجیں یہاں پر. رات میں بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. لوگ کہتے ہیں عالم کورس کیسے کرے گا بچہ 6 سال کے اندر، 5 سال میں؟ انشاءاللہ ہم کروائیں گے بچے کو آپ کے انشاءاللہ، اور بہت باصلاحیت بنائیں گے. یہ ماشاءاللہ ابھی بھی سب بہت سارے یہاں ہمارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے تھے ہم کیسے پڑھیں گے. ہم نے کہا آ جائیے آپ، پڑھا ہم دیں گے، آنا آپ کا کام ہے. اب کوئی بندہ نہ آئے تو بندہ کیا پڑھے گا؟ یہ مسئلہ اس میں یہ بھی ہے نا. تو کوشش یہی ہے کہ آئیں، پابندی سے آئیں، انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اور جو لوگ 3 سال پہلے جنہوں نے جوائن کیا تھا ہمیں، اب اگلے 2 سال میں انشاءاللہ پورے عالم بن جائیں گے وہ. تو باقیوں کی نسبت تو درجے بلندی ہوئے نا ان کے، باقیوں کی نسبت کچھ نہ کچھ علم تو آیا نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ 5 سالوں مفتی اعظم پاکستان بن جائیں گے. عالم بننے کے بعد، دورہ حدیث کرنے کے بعد بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. پھر پریکٹس ہے، بندہ جتنا پڑھتا جائے گا کرتا جائے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا، پھر تو عمر پر پریکٹس ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے وقت نکالیے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے. آج بہت ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ آئیے علم دین حاصل کیجئے، میرے کہنے پہ 1 سال پڑھ لیجئے، میرے کہنے پر سمجھ میں آئے نہ آئے، کچھ بھی پلے نہ پڑے، 1 سال آپ پورا لگائیے ہمارے ساتھ آپ درس نظامی عالم کورس کے اندر. اس 1 سال کے بعد انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی 1 سال پہلے ہم کیا تھے اور 1 سال بعد ہم کیا ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے، جو لوگ آئے جنہوں نے جوائن کیا 1 آدھ مہینہ پڑھ کے بھاگ گئے، دوبارہ آ جائیں پڑھنے کے لیے، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ آئیں، نوجوانوں کو خاص طور پر، کیونکہ آپ لوگوں کو بیٹا زیادہ ضرورت ہے اور آپ کے پاس زیادہ وقت ہوگا. یعنی ایک بچہ 20-21 سال میں جب عالم بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اسے عمر 60 سال 50 سال عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد دین کا کام کرنے کے لیے 30-40 سال ہوتے ہیں. تو بڑا وقت ہوتا ہے نا. اب جو 40-45 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے آئے گا، 50-52 سال کی عمر پڑھ کے فارغ ہوگا، تو اس کے لیے وہ مواقع نہیں ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے مواقع میسر ہوتے ہیں. باقی بچوں گھر میں وقت گزر جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزر جاتا ہے، میچ کرکٹ دیکھتے کھیلتے بھی گزر جاتا ہے. تو اپنے آپ کو علم کے لیے تیار کیجیے. علم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا انہیں سجدہ کرے. تو وجہ ترجیح کیا رکھا؟ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے، فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ترجیح کیا تھی؟ ترجیح یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ بتاؤ ذرا اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ ہم نہیں جانتے وہ اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها، تمام علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اب اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام تم پر ایک تعظیم کے لائق ہو گئے، لہٰذا ان کے تعظیم کی وجہ سے ان کو سجدہ کرو. تو وجہ ترجیح کیا رہا بولیے؟ علم. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ آپ کے یہ صحابی ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، مجھے حکم ہے ان کی روح قبض کر لو. حضور نے ان کو بتایا، فرمایا کہ تمہارا وقت آ گیا آخری، روح قبض کرنے کا وقت ہے تمہارا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کون سی نیکی کروں. یہ نہیں کہا حضور تھوڑی مہلت دینے میں گھر جاتا ہوں ذرا بیوی بچوں سے مل کے آ جاؤ، نہ عرض کیا حضور جانا تو ہے، آپ یہ بتائیں میں نیکی کون سی کروں. حضور نے فرمایا وہ دیکھو ایک طرف قرآن لوگ پڑھ لیں، ایک طرف علم دین کا حلقہ لگا ہوا ہے، تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ.
علم دین سیکھنے مشغول ہوئے، وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر جو محدثین نے انہوں نے اس پر بہت لکھا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی عمل نہیں کرو گے علم سیکھنے کا فائدہ کیا؟ یا حضور نے کیا بیان فرمایا؟ جاؤ علم سیکھنے میں لگ جاؤ۔ جو انہوں نے سیکھا اس پر عمل کرنے کا موقع ملا انہیں نہیں، انہیں سیکھا، سیکھتے انتقال ہو گیا ان کا، اور سیکھتے سیکھتے انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر عمل کا موقع نہ بھی ملے تب بھی علم اپنے اندر اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے محبوب بھی پسند فرماتے ہیں۔ یہ قرآن نے ذکر کیا نا، حل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے؟ یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور نابینا، اندھا اور آنکھ والا ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور غیر عالم بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن نے کہا، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گزارش ہے آپ سے، لوگ کہتے ہیں صرف مشکل ہے، نحو مشکل ہے، عربی گرامر مشکل ہے۔ بابا کچھ مشکل نہیں ہے، مشکل اس وقت تک ہے جب تک آپ مشکل سمجھ رہے ہیں اسے، اور اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ امتحانات سے بھاگتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، امتحانات بھی دیں، جو بھاگتے ہیں وہی پوزیشن ہولڈر بن جاتے ہیں کلاسوں کے اندر، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ رضوان بھائی، جو بھاگ رہے ہوتے ہیں امتحانوں سے وہی پوزیشن ہولڈر بعض اوقات بن جاتے ہیں، پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو تعلیم سے، علم سے بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگنا چاہیے جہالت سے۔ ہم لوگ جہالت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، علم سے جو ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی ترجیح چینج کریں، ہمیں انشاءاللہ علم کی طرف آنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اور یہ علم انبیاء کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث جو ہے وہ یہ زیور نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے بولیے؟ علم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اگر آپ کو انبیاء کی میراث میں سے اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرما دے، اور مجھے حصہ عطا فرما دے، تو کوشش کیجیے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس سے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ داؤد یہ والد ہیں، سلیمان علیہ السلام آپ کے صاحبزادے۔ فرمایا اے لوگوں، ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہر وہ چیز جس سے ہم کو عطا ہوا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی اللہ کا فضل ہے۔ فضل المبین، کھلا ہوا فضل۔ علم اللہ کے فضل سے ہی عطا ہوتا ہے، نعمتیں اللہ کے فضل سے ہی عطا ہوتی ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فیوزعون، اور سلیمان کے لیے جنات، انسان اور پرندے اور اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ کا جو لشکر ہوتا تھا اس کا جو فاصلہ ہوتا تھا، یعنی جو بیٹھتا تھا یا موجود ہوتا تھا 300 میل تک میں بیٹھتا تھا۔ فرماتے تھے 75 میل جنات کے لیے، 75 میل انسانوں کے لیے، 75 میل جو ہے پرندوں کے لیے، 75 میل وحشی جانوروں کے لیے۔ یہ سارا معاملہ تھا۔ آپ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی اگر فوج میں ہو تو چھاؤنیاں بنائی جاتی ہیں، کتنے وسیع اور رقبے پر ہوتی ہیں وہ، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پورا انتظام فرمایا کہ یہاں پہ وحشی جانور ہوں گے، یہاں پہ پرندے ہوں گے، یہاں پر انسان ہوں گے، یہاں حشرات الارض ہوں گے، جو بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جگہ کو متعین فرمایا تھا۔ اور ابھی جو چھاؤنیاں ہوتی ہیں، یہ افواج پاکستان مختلف جگہوں پر یہ جو سائنسدانوں کے ساتھ مل کے تجربات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ آبادیوں میں کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بڑی جگہ ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی چاغی، جہاں پر جو دھماکے ہوئے تھے، جگہ کو آپ جا کر دیکھیں، آپ کی عقل تک نہیں، اتنی بڑی جگہ اور اس سے عظیم الشان جگہ، اور نہ اگر وہ بم یہاں پھاڑ دو آبادی کے اندر تو کیا ہوگا؟ پھر غوری لے آؤ ادھر، جی شاہین لے آؤ اٹھا کے، کیا ہوگا؟ بولے کیا ہوگا؟ تباہی بربادی ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ تو یہ آبادیوں کے لیے نہیں ہوتے، اچھا یہ چلانے کے لیے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ملک کی۔ ایٹمی پروگرام آپ کے ملک کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دھمکی کے لیے ہوتا ہے، کیا تو خبردار، ہم ایٹمی پاور ہے، کچھ کرو گے تو یہ کر دیں گے۔ یہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے بھائی، چلانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ڈرانے کے لیے، لیکن ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ بنایا ہوا کچھ بھی نہ ایسے ڈرا رہے ہو، تو بنا کر تجربات کر کے ہوتا ہے کہ اگر جنگ کرو گے یہ ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے،
زمین پہ مار کرنے والے بھی، اوپر سے بھی، دریا کے اندر بھی، ہر طرف سے پھر حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک کثیر حصہ آپ کے ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے۔ کیوں خرچ ہوتا ہے؟ آج لوگ بڑے تنقید کرتے ہیں اس میں کہتا ہوں ڈیفنس کو آپ ہٹا دیجیے 20 سے، افواج پاکستان کو ہٹا دیجیے، آپ 20 سے ہٹا دیجیے، سارا جو حفاظتی معاملہ ہے، یوم دفاع وغیرہ ہوتے ہیں، دفاعی سب چیزوں کو ہٹا دیجیے، آپ کا ملک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بچے گا۔ دشمن تو آنکھیں کھولے موجود ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاک فوج بھی ہماری فوج ہے بھائی، افواج پاکستان بھی پاکستان کی افواج ہے، اور جو وہ کرنی ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے کرنی ہے۔ سناٹا ہو گیا نا ایک دم سے، ہاں فوج کے حق میں بات کرو آج کل سناٹا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ فوج ہماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک بڑے محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔ یا آپ ان باتوں کو سنجیدہ لیجیے اور یاد رکھیے گا، اگر آپ ہی اپنے لوگوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے تو پھر غیر کو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کوشش کیجئے کہ اپنی زبان سے، اپنے قول سے، سوشل میڈیا کہیں بھی افواج پاکستان پہ طنز و تنقید نہ کیجیے۔ آپ نہ میں فوج میں ہوں، نہ میرا بچہ فوج میں، نہ میرا کوئی خاندان میں فوج میں، نہ کوئی آگے جانے کی امید ہے کسی کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری فوج ہے نا۔ میں بڑی بات نہیں کہتا آپ کو، یہ جو جتنے لوگ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں نا، ان کو ذرا ایک دن جائیے، ذرا ان پہاڑیوں پہ، شملہ کی پہاڑیوں پہ لے آ کے کھڑا کر دیجیے، ان کو اندازہ ہو جائے گا ان کو کہ یہ فوجی کس کس انداز سے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، برف کے اندر، سیاچین کے اندر جو ان کے معاملات ہیں، مطلب آپ دیکھیں اگر ان کے معاملات، یہ کوئی آسان ہے؟ سینے پہ شہادت کا تغمہ سجائے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، کب خبر ہوتی ہے کب شہید ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا تحمل کے ساتھ ان سب چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہی اداروں کا اگر آپ بدنام کریں تو بتائیں پھر کیا ہوگا۔ تو نہ پاک فوج ہم سے الگ ہے، نہ ہم پاک فوج سے الگ ہے، نہ ہم سیاست سے الگ ہے، نہ سیاست بولیے ہم سے الگ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ کی ہیں، جہاں کوئی غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے ان کو صحیح کہیں۔ ایک پورے ادارے کو خراب کہنا، یہ میں اس کے خلاف ہوں۔ ایک فرد واحد خراب ہو سکتا ہے، ادارہ خراب نہیں ہو سکتا۔ بھئی مسجد ہے جہاں پہ اعتکاف کے لوگ بیٹھے ہوئے، تو سارے اعتکاف والے خراب ہے کیا؟ نہیں، کوئی فرد واحد کوئی ہوگا، ایک دو بچے ہوں گے جو گڑبڑ کر رہے ہوں گے، یا انتظامات میں ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو جائے، یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن مسجد خراب نہیں ہو سکتی، یہاں پہ عبادت کرنے والے خراب نہیں ہو سکتے۔ تو ان سب چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں ادارے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کوچل نہ ڈالے۔ اب چیونٹی کی نظر اتنی بڑی ہے، چیونٹی کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے، عقیدے کی بات۔ اب آئیے، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سنا اور مسکرا گئے۔ جو کہتے ہیں نبی عام بندوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کو پکڑو، اس کے کان میں چیونٹیاں ڈال کے ٹیپ لگا دو اوپر سے، بول بتا کیا کہہ رہی ہے، چیونٹی بتا کیا کہہ رہی ہے، اور جانے مت دینا اسے، پوچھو چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، بولو چیونٹی، بولو چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں کچھ کہنے کے قابل تو نہیں ہوگا ایک آدھ منٹ کے بعد، کیونکہ چیونٹی نے کہنا تو بعد میں، جو کرنا ہے وہ کر گئی وہ سب۔ اور ایسے ہو نا بڑا بڑا چونٹا ڈالنا کان کے اندر، بولے چیونٹیوں کی سردار ہے یہ، وہ ڈالو بڑا چونٹا بڑا والا۔ تو یہ اعتراض فضول کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ دور کی باتیں سن لیتے ہیں عطائے رب سے۔ تو آپ نے سننے کے بعد کیا مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، اور پھر آپ نے ایک دعا کی اللہ کے حضور، سبحان اللہ۔ اسی دعا پر ہم انشاءاللہ درس مکمل کرتے ہیں۔ آپ نے کیا دعا کی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ آپ مسکرا کر ہنس پڑے، عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں، انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر احسان کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے وہ توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر آپ نے ادا کیا۔ آگے اور بھی واقعات ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ نمل میں واقعات پڑھ لیجیے گا آگے،
کہ ایک ملکہ بلقیس تھی اور وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات پھر آگے موجود ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بڑی پیاری سے بہت سارے واقعات ہیں، پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلا درس انشاءاللہ کل ہوگا۔ کل ہمارے ایک اچھے دوست ہیں مفتی مدنی رضا قادری صاحب، ہم نے انہیں انوائٹ کیا ہے کل انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، نعت خوانی کے بعد انشاءاللہ کل کا درس وہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب نے جو ہے ضرور جو ہے وہ درس سننا ہے انشاءاللہ، اور یہی ٹائم ہوگا تقریباً 10:25 پہ وہ انشاءاللہ درس شروع کریں گے اور 11 بجے قریب درس کو مکمل کریں گے۔ آپ سب نے توجہ سے رہنا ہے، سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات پر استقامت عطا فرمائے۔